ایک شادی کے مبارک موقع پر عالی جناب محمد حنیف صاحب نے اپنے صاحبزادی کے نکاح کے مبارک موقع پر، شادی کے مبارک موقع پر علماء کرام کی سرپرستی میں اپنے آقا کی پیاری محفل سجائی اور ہم سب لوگوں کو نیکیاں حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی آقا کی پیاری محفل سجا کر انہوں نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، ایسی پیاری محفل ہر ایک نہیں سجا سکتا، نہ کوئی ایسی پیاری محفل میں ہر ایک آ سکتا ہے۔ ایسی محفل میں کون آتا ہے، کون ایسی محفلوں کو سجاتا ہے؟ ابھی معاذ صاحب جیسا کہ بتا رہے تھے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پہ محفل مولود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، اسی نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ، اسی نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں اوپر لا جانے، اوپر والا جانے، کبھی بھی اللہ کے لیے اوپر والا نہ کہیں، بلکہ کہیں اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ زور سے بولیے، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بس اس کا نور ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھیے، ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے، ایک بار سبحان اللہ کہو گے، جنت میں تھا کے واسطے ایک کھجور کو پیڑ لاگے لا، بولو کھجور کا پیڑ دورا گھنا لاگے، کدی کدی تو دادا لگا کے جاوے تو پوتے نے پھل ملے، بیٹا تو سوکھے نکل جاتے ہیں۔ آپ منڈا بھینچ کے بیٹھو گے تو نیمڑا بھی نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ کہیے، کھجور کا درخت لگے گا، زور سے بولیے۔ ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے، وہی شاہد وہی مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، پڑھتے رہیے نظم نعت مصطفیٰ، پڑھتے رہیے نظم نعت مصطفیٰ، ہاں اسی میں روح کی بہبود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ ماشاءاللہ نعتیں آپ نے وہ سنی ہے، دو شعر میں اور سرکار مفتی اعظم ہند کے کلام کے پڑھوں، نعتیہ کلام کے سماعت فرما لیجئے، ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں،
کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے نور یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے نور یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ محترم سامعین کرام، حقیقت میں جب تک آج ہم اور آپ میں آقا کی پیاری محفلیں سجا رہے ہیں، لیکن جو مولود سجاتا ہے ڈی جے گانے باجے بجانے والے سوچتے ہیں ان لوگوں کے کیا ہو گیا، خوشی کا گیت تو خوشیوں میں گانا چاہیے، یہ مولوی لوگ فالتو ہی منع کریں۔ یاد رکھیے خوشی کس کو کہتے ہیں؟ شادی کا معنی ہی خوشی ہے، شادی کا معنی خوشی، لیکن شادی کے اندر ایسی خوشی کرو جو ہمیشہ خوشی رہے، ایسی خوشی مت کرو کہ ایک دن تو واہ 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 اور جو زندگی بھر آہ آہ، تو ایسی خوشی کیا کام، ایک دن تو خوشی، تھوڑے دن کے بعد خود خوشی ہیں۔ یاد رکھیے ایسی خوشی کام کی نہیں ہے۔ اور خوشیاں کب ملی؟ آج لوگ بھی کہتے ہیں ارے بیاہ کا گیت تو بیاہ میں ہی گاواں، ارے خدا کی بندیوں، لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بیاہ کا گیت بیاہ میں، بے شک گیت گائیں کہ خوشی نہیں کریں گے، کبھی کوئی روز روز بار بار کوئی شادی ہوئے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ روز روز شادی ہوئے کوئی نہیں، ایک بار ہی ہوئے بھی نہیں کیوں دھوڑ کرو، ارے بھی نہیں تو چوکی کرو، نبی کی سنت کے مطابق لوگ بادل چھائے ہو رہے، جب تک ہمارے آقا نہیں آئے لوگوں کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا، نبی تشریف لائے تو ایسا گیان لے کر آئے، ایسا علم لے کر آئے کہ رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود ناچے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ نبی کی آمد ہوئی تبھی تو یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ دیکھو شاعر نے کہا کہ دیش رنایا پوکی رہی تھی اونبی فصلاں سوکی رہی تھی، دیش رنایا پوکی رہی تھی اونبی فصلاں سوکی رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلایو رے، ہمارے آقا تشریف لائے، فاران کی چوٹیوں سے کلمہ حق بلند کیا، طائف کے میدانوں میں پتھر بھی کھائے، لیکن اسلام کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ عطائے رسول بن کر غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے دیپک روشن ہو گئے۔
سرکار غریب نواز کی کرامت بن کر جب مفتی اشفاق حسین صاحب کے امام جب راجستھان کے دوروں پر چھائے تو دوروں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن بن گئے، قاری قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، گیت گانے والے، مورو بھائی گانے والے نبی کی نعتیں پڑھنے لگے۔ دیکھو یہ دن آیا کہ یہ رون اور بھٹنوتا کی سرزمین پر ایک زمانہ تھا کہ راتی جوگے میں لوگ یہاں گاؤ تھی، لوگ کہتا شہباز پھوٹو گیت گایا، ایسا زمانہ تھا رات بھر گیت گاؤ تھی، راتی جوگا دیوتی دنوں کے کوکڑا بولا ہوتی بانٹتی اور کہتا راتی جوگا دے دیا، اور رات بھر ڈانس اور ناچ گانے ہوتے، لوگاں گاؤتی، مرد سنتے تھے تو گناہ ہوتا تھا۔ آج زمانے نے پلٹا کھایا، علماء سنا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں تو نبی کی نعتیں سن رہے ہیں، تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں تو نیکیاں مل رہی ہیں۔ تب کہا شاعر نے من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، اور دن بھی دکھلائے رے، زور سے بول۔ اور ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا پیرو منڈو میٹھو ہو جاؤ۔ دیناری بگیار کون ہے مالی، کاندے رکھی ہے کمڑیا تالی، دیناری بگیار کون ہے مالی، کاندے رکھی ہے کمڑیا تالی، نام محمد شہد سمیٹو، نام محمد شہد سمیٹو، ہمارے من بھائیو رے، کہ جاؤ جبریل لاؤ نبی جن اب چین نآبت ہے، سگڑی باتاں چھوڑن بھیجے، ساری باتاں چھوڑن بھیجے، امت نے بخشوایو رے، دیش عرب را دھورا ماتے امرت جھڑ برسایو رے، زور سے بولیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی تشریف لائے تبھی تو خوشیاں ملی ہے، نبی کا طریقہ چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہو گئے گھنے سے۔ ہم کہتے ہیں ارے مسجد میں نکاح کر لو، ارے بھگینا کی مسجد میں نکاح، پہلے نہیں تو بچے ہو جائے، نہیں ہو گیا۔ ہماری ذمہ داری ہے جیسے ہی آپ شادی کا پلان بنائیں، رشتہ کریں، تو رشتے میں بھی آپ جلد بازی نہ کریں، رشتہ کرنے میں یعنی سگائی کرنے میں لوگ یہاں جلدی کرتے جی میں نے جاؤ جڑے شام رہا بات آوے گڈو کے پاپا ہاں بولو میڈم، یس میڈم، یہ سگائی کر دی، یہ پتہ ہے کہ جی میں نے کی جاتے بتائیے آپ اللہ، اور گاڑی اسکورپیو آج ہی لیا بول کونی مانگ لے۔ ایسے کیا ہے کہ لوگ دکھاوا کرتے تاکہ سگا جی پر یہ دھاک پڑے کہ واقعی یہ مالدار آدمی ہے، آج جان کو نہیں کہ کھنے نا گھر کی سائیکل ہی کوٹ دے چاہتا۔ یہ آیا بات مانگ دے آسانی کی نہیں میں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہوگا، پھر پریشانی پیدا ہوگی۔ اپنے پاس تو اسکورپیو ہوئے تو بھی میں نے بتاؤ مت ہی کہتے ماں کا میں تو بھئی ہے جی کی آثار سامی ہے، اور رشتہ کرنے والا بھی وہ آدمی اتنا خطرناک ہے، سگا واپس اس کو لے جا بس پکڑائی، بس میں بیٹھتے سگی نے فون ٹھوکیا، اگر رشتہ پکا کیسے 50 بیگہ بونڈری کلو کھیت، اسکارپیو گاڑی، 3 منزلہ بنگلہ۔ ارے خدا کے بندو تو کوئی بنگلہ میں شادی کری، اسکارپیو میں شادی کری، ارے کم سے کم لڑکے کو لڑکی کو آپ دیکھو، اس کے ماں باپ سے پوچھو کہ یہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا کہ نہیں کرتا ہے، یہ بچی قرآن پاک کی تلاوت کرتی کہ نہیں کرتی ہے، جنتی زیور پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ ارے کوئی بھی رشتہ کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ 4 وجہ سے لوگ رشتہ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ نمبر 1 مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے یعنی دینداری، مذہب کی وجہ سے، اور جو ہے خاندان کی وجہ سے، 4 وجہ ہے۔
سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جو دینداری کو پیش رکھے گا. بولو سبحان اللہ. مال آج ہے، کل نوٹ بندی ہوگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ارے مال آج ہے کل نہیں ہے. کبھی مال ہوتا ہے، کبھی کنگال ہوتا ہے. آدمی کتنے فقیر بادشاہ ہو جاتے ہیں، کتنے بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی عطا ہے. اچھا حسن و جمال آج خوبصورت ہے، کل کوئی بیماری لاگی تو خوبصورتی ہمیشہ تو نہیں رہتی. خاندان بے شک اچھے خاندان میں رشتہ کریں، بہت اچھی بات ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ دینداری کو پیش رکھو. جو دیندار ہوگا وہ ہمیشہ وفادار ہوگا. زور سے بولیے سبحان اللہ. دینداری کو پیش رکھیں. انشاءاللہ تعالی رشتہ کرنے میں عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد بازی نہ کریں. دیکھ لو سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی مکے میں، حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی. کہا تم پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حلیمہ سعدیہ، قبیلہ بنو سعد کی عورت. کہا تم کیسے آئی؟ کہ بچوں کو لینے آئی، کوئی بچہ ہمیں ملا نہیں. تو آپ نے جب نام بتایا حلیمہ سعدیہ تو آپ راضی ہوئے کہ واہ واہ، دو خوبیاں ہیں، دو خصلتیں ہیں، حلم بھی اور سعد بھی. سبحان اللہ. خوش ہوئے اور ماشاءاللہ تعالیٰ کا میرے گھر میں پوتا ہے، لے جاؤ گے؟ کہاں ہے؟ وہ آمنہ کا گھر، جا کے دیکھ کے آؤ. وہاں گئی حضرت حلیمہ سعدیہ سیدہ آمنہ کے گھر. ماشاءاللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ خاتون نے اندر بلایا، مرحبا کہا، بچے کو دکھایا. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب آرام فرما رہے ہیں. سبز کپڑا پہنا ہوا، سفید کپڑا آپ کے چہرے پہ اڑایا ہوا. جیسے ہی نبی کا چہرہ دکھایا، ماشاءاللہ تعالی نبی کا چہرہ جیسے ہی پردہ ہٹا ہے، ایسا لگا کہ آسمان کے چاند سے بدلی ہٹی. زور سے بولی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے آمنہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. کیسے دیکھتے حلیمہ؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آنکھ دیکھتی کب؟ آپ جیسا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. زور سے بولیے. حضرت اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا. زور سے بولیے. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. آقا ہمارے اتنے خوبصورت کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، ہمارے آقا کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، حلیمہ سعدیہ کو جب بچہ پسند آیا تو بچے کو لے جاؤ. کہا نہیں، میرے شوہر میرے دھنی ہمارے ساتھ آئے اڑا ہے، کعبہ شریف کے پاس میں رکے اڑا ہے، میں میرے دھنی سے مشورہ کروں گی. زور سے بولیے. عورتوں کو چاہیے کوئی بھی کام کرو اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے دھنی سے مشورہ کرو. مشورے میں ہمیشہ برکت. جا کے کہنے لگی ایسا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں، ایسا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں. تو کہا بول تو صحیح کیسا بچہ دیکھ کے آئی؟ کہا ایسا بچہ دیکھا ہے جس کے چہرے میں چاند تیر رہا ہے. زور سے بولیے. اتنے خوبصورت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آپ نے کہا بچہ خوبصورت ہے، پسند آ گیا تو لے کے آ جاؤ. کوئی بھی شوہر ایسا نہیں جو اپنی بیگم کی بات کو ٹال دے. ہاں تمہاری ڈیمانڈ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پوری کر سکے. شریعت نے بھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی، خود خالق کائنات نے بھی الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جیسے نکاح ہوتا ہے تو مہر کیسے رکھا؟ شوہر کی حیثیت کو رکھا. جیسی اس کی حیثیت ہے ویسا مہر بنوائے جائے. لیکن آپ حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ کرو گی، میرے یہ لاؤ وہ لاؤ، اب تمہاری تو ڈیمانڈ کچھ بھی ہو جائے گی. ہر شوہر چاہتا ہے کہ میں تاج محل کھڑا کر دوں، لیکن پودینوں کو نکائی گا. وہ تو شاہ جہاں تھا ممتاز میں دودھ میں دیا کا دودھ پلاؤ، دودھ پلایا. جیسے ہی نبی نے لب لگائے ایک سائڈ سے کبھی دودھ نہیں آیا. حلیمہ سعدیہ کہتی میری ایک پستان سے دودھ آتا، ایک پستان سے دودھ نہیں آیا. نبی نے لب لگائے دودھ جاری ہو گیا.
دودھ جاری ہو گیا اور کہتی ہے میں ایک سائیڈ سے دودھ پلاتی دوسری سائیڈ سے دودھ پلاتی نبی ایک سائیڈ سے دودھ پیتے ہیں ون سائیڈ سے پیتے ہیں کیوں نبی جانتے ہیں حلیمہ سعدیہ کا ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا اور موجود ہے نبی اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ رہے ہیں زور سے بولیے بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں مولود میں نعرہ لگا رہے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کچیڑی میں جا کے بھائی کا کھیت بھی نہیں چھوڑیں گے یہ دوگلی پالیسی ہے یہ نہیں چلے گی اگر نبی کا دامن پکڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے زمانے میں بتا دیا میں دنیا میں عدل و انصاف کا شہنشاہ بن کے آیا ہوں اعلیٰ حضرت نے یہ پیارا شعر لکھا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دودھ پی رہے ہیں اس دودھ پینے کے جو ہے متعلق اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ایک بار بولیے سبحان اللہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سبحان اللہ یہ جو ہم محفل نبی سجاتے ہیں مولود شریف سجائیے مولود کا مطلب ہوتا ہے پیدائش میلاد النبی نبی کی پیدائش میلاد مصطفیٰ کی پیدائش بیچارو انتر لگا ٹوپی لگا رایو آگے دیکھے تو بیٹھو سگڑے ہی ناچے آپ بتا دیکھئے کارڈ میں لکھتے ہیں کہ دولہا دلہن کو آ کر دعاؤں سے نوازے یہ تو سگڑے ہی ناچے کیا آج کل تو حالات بہت خطرناک اتنے خطرناک ہے پہلے تو صرف ناچتے تھے ابھی تو وہ ڈیجے کے اس سے وہ پک کپڑی دے گئے بونٹ پر بیٹھ ڈھکن کھولے ڈھکن کھول دے ارے تارا ڈھکن دے کیوں نہیں رہا تو صحیح رہی کام غلط کرتا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے روکو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو زبان سے نہیں تو دل میں برا جانو اور اس جگہ سے ہٹ جاؤ بن کے دو برات اور پک کپڑی اور ڈھکنوں تو لے جاؤ آگو مرسا دے نہیں جانو آج میں بتاؤں دادا ہے دادی ہے نانا نانی اس کے چاچا تایا جو بھی ہے بڑے بوڑھے اگر نہیں کہیں گے تو کون کہے گا بھائی آج تو وہ زمانہ آ گیا کہ آج کے دور میں جو گناہ ہو رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ گناہ کرنے والے زیادہ ہو گئے نہیں منع ہی نہیں کرتا کوئی کہ میں کیوں کھارو پڑھوں تو سگڑے ہی ہے نا میٹھا بن جو گڑ چوپڑ جو مکوڑا کھائے جنٹھا پڑ جائے کھارا تو پڑھنا پڑے گا کسی نہ کسی کو اڑو دھڑو سب ملا جی میں پڑھو مولا نہیں کھارا پڑے گا یا مت رکھو پائے برا لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس عالم کی شان ہوتی ہے وہ کہتا ہے اور آئینے جوا مرداں تھک گوئی وہ بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو اسد اللہ عالم تو سچی بات کہتا ہے زور سے بولیے تبھی تو وہ عالم ہے عالم اگر سچی بات نہیں کہتا ہے تو عالم نہیں بلکہ گونگا شیطان ہے اس لیے عالم ہے تو وہ سچی بات کہے گا اب لوگوں کو دوری تو لگتی ہے لیکن یاد رکھیں یہ پریشانی ختم ہو جائے اس لیے وہ انجیکشن دے رہا ہے اس لیے وہ آپریشن کرتا ہے ہماری ذمہ داری ہے جو آج بس میں نبی میں پہنچے ہو آقا کا کرم ہو گیا تو کل شہر نبی میں بھی پہنچ جاؤ محفل میں آیا کرو لوگوں کو لاؤ ایسی پیاری محفلوں میں اور گناہوں کی جہاں مجلس سجتی ہے اس کا بائیکاٹ کرو اس کے پاس نہ جائیں ایسی جگہ نہ جائیں کیونکہ جہاں ناچنے والی ہوگی اب بتائیے شادی میں لا کے ناچنے والی کو اسٹیج پہ بٹھا دیا یا کھڑی کر دیا تو وہ تو ناچے گی اور باقی سب پردے میں آئے تو ایک دم اوپن ہو رہی ہیں بتائیے آپ سرخیاں لالیاں قدر میں لالیاں اس طرح جو ہے آگے کھڑی ہوگی حالات دیکھو بوڑھا ہی باتیں پھاڑ رہے ہیں توبہ کیجئے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیجئے ایسے لوگوں کو جو ہے اس سماج کے اندر اس طرح جو ہے غلط کام کرنے والوں کو روکیے ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک آدمی کا نیت توڑیا نہیں پیٹی لادی بھی نہیں وہ بھی کہیں سرکن والی جھوپڑی وہ کہ ہماری جھوپڑی باڑو کھنے کوئی بیٹے کے جھوپڑی کیوں باڑنا ہے جن دوسروں کی آخری باڑا دھارا کہیں لے جنہوں بوئین صبح توڑی لگئی نا کہ لائے لامپو لائے اور جھوپڑی بڑھتے ہی بات تو بڑھ گئی پھر پڑھو سالی پڑھنے لگی بڑھنے لگی تو اس کی اور پڑھو
साली, क्योंकि मई जून की गर्मी और आंधियां चाले दिन देखो थे और पूरो गांव बढ़ गयो जने बटे तावड़े बेटा बेटा गोड्डा माता गालियां सगळे गांव वाले रोवे, कोई खन्ना कर निकली लियो काई रो क्यों रे के गांव बढ़ गयो, कोई बाड़ियो रो बेटो वो सगळो मोड़ो रोयो क्यों तूने किसी रोका नहीं, तो वो रोक्यो जन वो क्यों रोके आपरी बाड़े लांपा तो उसने अपनी झोंपड़ी में लगाया लेकिन पूरा गांव जल गया। याद रखिए आज किसी के यहाँ ढक्कन खुल रहा है तो तुम ये मत सोचो कि मेरा बेटा बच जाएगा, ये आंधी तेरे घर में भी आएगी, ये गुनाह तेरे घर में भी आएंगे। इसलिए कोशिश करो जहां कहीं गुनाह हो रहा है उसको आप रोकिए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। ये मत सोचो कि अपने घर में गुनाह कर रहा है तो हमारे क्या लिया, नहीं। याद रखो दो चीजें लाजिम पकड़ो, अकले हलाल और सिद्क़े मकाल। हलाल रोजी खाइए, सच्ची बात बोलिए, जोर से बोलिए। नारा तो गौसे आज़म का लगाते हैं और झूठ बोलते हैं और कचौड़ियों में झूठी गवाहियां देते हैं और 2000 की गड्डी जब ऊंची सिरका दे तो लोग कहते खेत ही रही है, फुलोट ही रही है। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, सुभान अल्लाह, ये सच्चे लोग हैं, इनके साथ हो जाओ। अल्लाह का हुक्म है, साफ ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ। सच्चों के साथ होने से भी फायदा होता है, जोर से बोलिए। देख लो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अमामा शरीफ बांध कर नूरानी जमात बैठी हुए, मदरसा चिश्तिया गुलशने कादरिया चिश्तिया, माशाल्लाह दोनों फैजान हैं, कादरी भी फैजान है, चिश्ती भी फैजान है। लेकिन माशाल्लाह हम लोग अगर इनको देखकर भी अपना जो है हुलिया सुधार लो, कम से कम ये छोटे छोटे बच्चे अमामा शरीफ बांधे हुए हैं। एक शायर ने कहा, बल्कि आला हज़रत खुद फरमाते हैं, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते इलाही बोल बाला नूर का। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन काला साफा बांधा, काला अमामा, और मेराज में जब तशरीफ ले गए तो सफेद अमामा, सुभान अल्लाह। रूहुल बयान के हवाले में है, माशाअल्लाह ताला सफेद अमामा बांधा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, जोर से बोलिए। तो कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला सभी लोग ऐसा, औरतों को भी चाहिए जब ऐसी प्यारी महफिल सजे, जब शादी का प्रोग्राम हो तो आप ऐसे लोगों को जो है गलत राय मत दो, बल्कि औरतों की जिम्मेदारी है वो शादी के मौके पर अच्छी राय दो। मैं ये नहीं कहता हूँ, कोई मौलाना नहीं कहता कि गीत मत गाओ, लेकिन गीत गाओ, किसी एरे गेरे के मत गाओ, नबी के गीत गाओ, जोर से बोलो। कौन मौलाना कहता है गीत मत गाओ, बल्कि मौलाना तो कहते हैं गाओ गीत, ये औरतों गीत गाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज दूसरों तक ना पहुंचे, गैर महरम तक ना पहुंचे। अपने घर में, अपने कमरे में, अपने रूम में, अपने हॉल में लुगाया बेड़ी होके आप गीत गाओ और ये कहो, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, हाथ उठा कर बोलो, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा गर कभी देखे, कभी सरकार नो में के। हलीमा गर कभी देखे, कभी सरकार नो में के। मैं केड़ी सेज तेरे
سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میری بھی گھر آہو میں کیڑے مانتی تینوں بلاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ کوئی بھی عالم گیت گانے کو منع نہیں کرتا لیکن جھوٹے موٹے گیت منع لیکن لوگ ہیں کہ کہو بھائی کہ بھائی اللہ میاں تو اڑیا جائے گھاٹو پیر ارے خدا کی بندیوں اللہ کو اللہ میاں کے نہیں منع ہے معاملہ تو یہی ہے آپ ایسے گیت گاؤ پیرا کی میں ایک جگڑی گار بتاؤں خاندہ گوشت پاک باپ جی کی زور سے بولو اور معلوم ہے یہ پیروں کے پیر ہے روشن زمین ہے زور سے بولیے اور کلام اعلیٰ حضرت کا ہے وہ اعلیٰ حضرت سب تو حضرت ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے ریل گاڑیاں چلے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت ایکسپریس زور سے بولو جو اعلیٰ حضرت سے چڑھتا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت ایکسپریس پہ چڑھتا ہے یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی ایک شعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی خوشبو اللہ اکبر یا رسول اللہ خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی زور سے بولو سبحان اللہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں گوشت پاک کا مرغا کھانے والے ہیں کھاتے نہیں کھاتے لیکن کاغلہ کھاؤنا لگائیں کہ گوشت پاک کا مرغا کھانا منع ہے خود کاغلہ کھاؤ موٹوڑا اڈو کھاؤ اعلیٰ حضرت بھی لکھا ہے بٹیر نہ ہاتھ آئی تو زانگ لے کے چلے ہیں یاد رکھیے ایسے لوگ ہیں لیکن انہی تبلیغی جماعت والوں کو دیکھو ہمیں مرغا کھانے کو منع کہتے ہیں لیکن ان کی پتیلی میں دیکھو تو کیا ملے گا کہ مرغا نہ ملے تو کبھی کوے کی بوٹی زور سے بولیے مرغا نہ ملے تو کبھی کوے کی بوٹی کبھی کوے کی بوٹی تبلیغی جماعت کی پتیلی میں ملے گی خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی زور سے بولو اب میں ان عورتوں کو سنا دو جگڑی غوث اعظم کی زور سے بولو وہاں کیا مرتبہ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اے جگڑیاں کے ویر میں منقبت کیا بس یہ تو ہی بن گئے وہاں کیا مرتبہ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ طلبہ تیرا
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی طلبہ تیرا آج آپ اگر سوگن کھا لیا قسم کھا لیا کہ میں روٹی کون کو تو گھر کے بھوکو ہی سجا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو غوث اعظم نے کہا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا بولیے کوئی نہیں کہتا نبی کے گیت مت گاؤ لیکن گیت ایسے مت گاؤ جھوٹے گیت جس میں گناہ ہو ایسے الفاظ بولنا بھی منع ہے کہ رنگ تھارو دیکھ کے روپ تھارو دیکھ کے قدرت بھی حیران ہے ہاں تھارو تھوڑو ہی تو پوٹ رہے کہ قدرت ہے بولو معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں تعریف ہی کرنی ہے جھوٹی کی تعریف کرو سچی کرو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا محبوب عطا کر دیا زور سے بولو ایسا پیارا محبوب اعلیٰ حضرت جن کی ایسی تعریف کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے کتنا پیارا شعر نبی کی تعریف کرو خود خالق کائنات نے نبی کی تعریف کی اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ بس تعریف کرو تو اپنے نبی کی تعریف کرو سبحان اللہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ تعالیٰ اور شادیوں کے مبارک موقع پر غلط رسموں کو چھوڑ کر عورتوں کی ایک اور رسم میں آپ کو بتاؤں ان کے جوڑے دینے کا لین دین کا سسٹم بہت خطرناک ہے ان کا یہ پرسنل میٹر ہے خود ہی میٹنگ کریں خود ہی ایسا سسٹم کر لیں کہ جوڑے ان کے پاس پیٹیاں بھری ہے بکسا بھری ہے الماریاں بھری ہے لیکن جیسے عید آئے گی لاؤ جوڑا ارے پیٹیاں بھری ہیں کوئی پیر میں دھڑی ہے تو لیون دے ان کا دینے لینے کے بکسا بھریا ہے پیٹیاں بھری ہے کپور کی گولیاں دردر بیان رکھ ہے ٹائم خراب کر دی ٹائم لاسٹ از لائف لاسٹ وقت برباد کرنا زندگی برباد کرنا جو چیز کام ہی نہیں آ رہی تو کیوں پیسہ مانگو یہ فضول خرچی میں آپ کسی بہن بیٹی کو آپ کو جوڑا دینا ہے تو جوڑے کی جگہ آپ پیسے دے دو ایک جوڑے کے 500 روپے آپ فکس کر لو اپنی میٹنگ کر لو خود ہی ویڈیو یہاں تو تھے گھنی میٹنگ کرو 4 لوگ بیٹھ جائیں گے نئے فیشن ہے نئی میٹنگ ہاں ایسی میٹنگ خطرناک کر ہے ارے خدا کی بندیوں ایک میٹنگ ایسی بھی کرو یہ آج تمہارے بکسے بھرے پیٹیں بھری ہے لیکن وہ جوڑے کام کے نہیں تمہارے نہ پہننے کے کام آئے نہ کوئی اور کام آئے راجستھان میں میں نے ایک لوگ ایسی جو برسوں تک کسی کی یہاں بھی جاتی پیسہ دے رہا تھا سوری بیا مارو تو ہے نا جوڑو مت دیجیے میں نے ہمارا پیسہ ہی دیجیے دے رہا تھی اب بار میرے شادی ہوئی ہے میرے 6 لاکھ روپے آیا پھر کتنا آیا میں نے بات جاؤ تھی نا پیسہ دے رہا تھا اللہ نے 500 کو نوٹ کوئی نیڑی ہے بھائی بھائی کی بیٹی ہے بھتیجی ہے بھانجی ہے تو اس کے لیے بھاری جوڑو دینا ہے تو 2000 کو بندے نوٹ دے جو اللہ اور کیا تو تیرے پاس واپس ویسے آئے گا ایسی اب عورتوں کے پاس اگر 100 جوڑوں کے پیسے آئے تو 50,000 روپے کی گڈی بڑھ جائے وہ تمہارا پرسنل ہے بے پیسہ نہیں لینا کیونکہ لے لے ان عورتوں کا وہ پیسہ ہے تمہارے پاس رکھو جیسے عید آئے بقرعید آئے رمضان شریف آئے جوڑا سلاؤ بڑھیا سے بڑھیا سلاؤ کیا ٹینشن پیسے تمہارے پاس پڑے لیکن یہ لین دینے والے پیسے جو ہیں وہ تمہارے پرسنل رکھیے تاکہ تمہارے لیے فائدہ ہو ورنہ اب جوڑوں کو رکھنے کی بھی پریشانی مائی میڈم لاؤ بٹو لاؤ بکسا لاؤ موٹی موٹی پیٹیاں بھر خود ہی دکھی ہے اور کوشش کرے عورتیں کہ نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لین دین کرنے میں آسانی کریں
اب کسی کی بچی پیدا ہو گئی، اب وہ جب سے وہ پیدا ہوئی جب سے لے کر 20 سال تک اس کے لیے ایک ایک چیز بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ، یہ دکھی لوگ ہیں۔ خوش رہو تم، نبی نے تم پر اتنی کوئی وہ شریعت نے کوئی اسلام نے کوئی تم پر زور زبردستی نہیں کی، تم خود ہی ایسے قانون بناتے خود ہی دکھی ہوتی، کیوں ایسے قانون بناؤ؟ صاف ستھرا رکھو بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹی فاطمہ کی ماشاءاللہ نکاح کی، کوئی اتنا لمبا چڑا جائزہ کر دیا، کوئی لمبی چوڑی شادی نہیں کی، مختصر شادی، اور ماشاءاللہ تعالی مسجد نبی میں نکاح۔ زور سے بولو۔ آج تو لوگ مسجد میں نکاح کر ہمیں کوئی فقیر آ گئی، ارے مسجد میں نکاح کرنے والا فقیر نہیں، مولا علی سرکار کا نکاح مسجد نبی میں ہوا۔ اور سنیں آپ حضرات، ماشاءاللہ تعالی مولا علی کون ہے؟ معمولی بات ہے، وہ علی جن کے دامن میں ہے کروڑوں ولی۔ زور سے بولو، کروڑوں ولی۔ دلہن کون ہے؟ دلہن ہے سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ماشاءاللہ تعالی مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو ماشاءاللہ تعالی سب لوگ باوضو بیٹھتے ہیں مسجد میں، اور سبحان اللہ مسجد میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کی تو ماشاءاللہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر ہو گیا تو فرشتے بارات میں آ جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور پھر ماشاءاللہ ان کا جو نکاح ہوا تو ان کی شان دیکھو، سبحان اللہ، بچے کیسے ہوئے جن کا نام ہی پیارا ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، حسنین کریمین جن کو کہتے ہیں، حسنین کی نالین پہ دو نین تصدق، دو نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق ہے، ایسے بچے ہوئے۔ لیکن ہم اور آپ، ارے صاحب ہم تو میرج پیلیس اور میرج گارڈن میں شادی کرتے ہیں۔ میرج گارڈن میرج پیلیس دیکھو، ایک بہت بڑو موٹو باڑو گیٹ रे माते प्लेट धरी राख आम से पकड़ा दे प्लेट ओ पे बाड़ो फिर तो जा चल तो जा टूट फिरे जो फिरे उबा भाई खावे खाना भी उबा खाएंगे, बताइए आप लोग। वहीं पे अगर जो है मौलाना साहब, इमाम साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब अगर बैठ के खाना खावे तो ये खड़े खड़े खाना खाने वाले सोचते हैं शायद ये लोग बैठने वाला थर्ड क्लास के, हालांकि ऐसा नहीं है। आइए स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड हैं, मैं स्टैंडर्ड हूँ, याद रखिए। उबा उबा खाना अगर कोई स्टैंडर्ड हो जाता तो ये गाया भैंसा गधेड़ा घोना बकरियां कद से ही उबा उबा खावे, सगड़ों में स्टैंडर्ड तो एक खतरनाक होता है। खड़े खड़े होने से कोई खाने से कोई स्टैंडर्ड थोड़ी होता है। आदमी लुगाया भी उबी भी खाना खा रही है, एक आदमी छोरा और एक आदमी छोरी, प्लेट कितनी पकड़े बोरी बताओ आप, फिर भी उबी खाई। आइए भी स्टैंडर्ड, याद रखिए खड़े खड़े खाना खाना ये कोई सही तरीका नहीं है, बल्कि ये जानवरों का तरीका है। बैठ के खाना खाना ये सैयदुल अंबिया का तरीका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। इसलिए सभी लोग माशाल्लाह बड़े अदब एहतराम के साथ बैठ के खाना खाएं। हो सके तो कोशिश करो ये टेंट बुक कराओ तो टेंट वाले को लिखाओ लाल कलर का दस्तरखान 20-30 जो भी आपको जितनी जरूरत के मुताबिक मंगाइए, लाल कलर का दस्तरखान बिछाइए और दस्तरखान पर दो रवैया दोनों सामने आमने सामने बैठ के खाना खाएं। एक लुकमा उठाओगे एक एक उम्रा हज का सवाब मिलेगा। लेकिन नेकियां कौन कमा रहा है? लोगों को गुनाहों से फुर्सत नहीं मिल रही है। खाना खाए तो गुनाह हो रहा है, महफिल सजा रहे तो गुनाह हो रहा है। निकाह की मजलिस में जिसमें शरीयत के खिलाफ काम ना हो, ऐसी निकाह की मजलिस में शिरकत करना नफिल नमाज से ज्यादा सवाब। लेकिन निकाह की मजलिस में भी गुनाह, बारात में चल रहे तो गुनाह, पटाखा का पैकेट लगा है, बड़न सूट है, क्या बहुत भारी बारात आई? बारात नहीं, अबार तो ये भारी फटाका है, कब्र में भारी बटीड़ है। काम करो ला खोटा तो कब्र में पड़ेला छोटा, कोई नहीं बचाने वाला है। अभी तो रुपया गणाई है, फिंगर रहे हो पटाखा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। ये फजूल खर्ची, ये जो बड़न बड़न छूट रहे हैं ना, बहुत ही दोरा ठोकेला फरिश्ता। अभी पता नहीं चल रहा है, अभी तो लोग है ना चालने तो धमेड़ उड़ना देखे जाए, एक एक महीने तक सोने नहीं देते लोगों, धमेड़ उड़ रहा है। ये फजूल खर्ची, फटाका,
نکاح کی مجلس ہوتی ہے، وہاں کوئی نہیں بیٹھتا، مین نے لے جا گھوڑے پر اتار سیدھو بیٹھا جو اسٹیج پر، بس قاضی صاحب مولوی صاحب نکاح پڑھاوے، ایک وکیل دو گواہوں کے سامنے، حاضرین مجلس کے سامنے، کٹے حاضرین مجلس، حاضرین مجلس ان کو کہتے ہیں جو مجلس میں حاضر ہو، یہ حاضرین مجلس تو سب پلیٹ کے سامنے بیٹھی مریں گے کھانے کے لیے، جو 50 سال کا بھوکا آیا، ارے کم سے کم دولہا کے ساتھ آئے ہو تو آدھا گھنٹہ اور جب جو کہیں تھا فرق پڑے، اب آپ 3 گھنٹہ ناچا ہوندا پڑ جڑتا نا کوئی کی کو نہیں، ارے تھوڑی دیر اور رک جاؤ، کم سے کم نکاح ہو جائے۔ ماشاءاللہ تعالی نکاح کے وقت میں سب لوگ اپنے سر پہ ٹوپی رکھو، رومال رکھو، باوضو ہو، بیٹھو، مانڈے والے بارات والے سب بیٹھ جاؤ، لگنا چاہیے کہ آقا کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ پٹاخے لائیں گے، ارے عطر کی شیشہ لاؤ، سب باراتی کو ایک ایک عطر کی شیشی پکڑا دو، گلاب پلاؤ یا کوئی اچھی شان، ابھی سردی کا موسم میں ہینا لاؤ، ہینا، ماشاءاللہ تعالی جدھر سے بارات گزرے گی نا علاقہ خوشبو سے مہک جائے گا، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ کسی نبی کے دیوانے کی بارات جا رہی ہے، زور سے بولو۔ پٹاخہ چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، پھر کپڑا بڑھ گیا، باپ نے شادی میں نواں کپڑا پہنا بات ہیں، اور جب وہ نکاح ہوتا ہے اس وقت بھی ایک تو موٹو پھٹا کو جا چھوٹا پھٹیڑ اللہ پھر وہیں کچروں نکلے دھوڑ تھا کے لاگا، لاکھوں روپیہ خرچہ کر دھوڑ دانی کرو، نیند بیچ رہو، اس کا مول لو، کیوں ایسا کام کرو؟ ارے خدا کے بندو، اتنا دولہا شاندار تم نے بنایا، اتنے اچھے علماء کو بلایا، اتنے اچھے لوگ بیٹھے، بیان ماتے تھے کچرا پھینکو، جس کمپنی نے اس کو مینوفیکچرنگ کیا، اس کمپنی کو اس کو تیار کیا ڈبے کو، اس کے آنر سے پوچھا گیا کہ تو یہ کچروں بیڑو کیوں کرے؟ کہ گھنائی بیوقوف خریدنا ہے، بے آپا خود نیند بیچ روز کو مول لے وہاں، کچروں مول لے رہا، ارے کچرے کی جگہ آپ ڈبے کی جگہ اس کو کینسل کرو، اس کی جگہ کھارکے لاؤ، چھوہارے لاؤ، کھجورے لاؤ، تقسیم کرو، اور سردی کے مہینے میں رڈار جیم لے تو ماشاءاللہ خود نے تو سردی کو لاگے پڑوسیاں نے بھی بول لاگے، زور سے بولیے سبحان اللہ، کیونکہ 2-4 بھی نہیں آتا ہے، اس لیے کوشش کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی شادی کے مبارک موقع پر یہ کچرا نہیں، ڈبہ نہیں، پٹاخے نہیں، بلکہ عطر لاؤ، ماشاءاللہ تعالی کھارکے لاؤ، آقا کی پیاری پیاری سنتوں پہ انشاءاللہ تعالی عمل کرے، جو نبی کی سنت چھوڑے گا وہ برباد ہوگا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے یہ قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار آقا کی سنتوں پہ عمل کرو۔ دنیا والے کیا ہے؟ دنیا والوں کے لیے کیا؟ دنیا والے تو کچھ بھی کہہ دو گے تو وہ تو آپ کو کچھ بھی کر لے، آپ حضرات دیکھ لیجئے، اگر دنیا والوں کے حساب سے چلیں گے، 2 آدمی ایک باپ اور بیٹا گھوڑوں لے جاویا اور گھوڑا لے کے چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک نے کہا میں تھا جو تو گھوڑے پر بیٹھ گئے، باپ گھوڑے پر بیٹھا ہے، بیٹا پیدل چل رہا ہے، کسی نے کہا تھا شرم کو نہ ہوئے، بوڑھو آدمی گھوڑے پر چڑھ رہے، بوڑھو سارو اور ٹاپر باپ اور پاڑو چل رہے، تو ابھی نے ٹاپر نے چلا دیا اور خود پاڑو چل اللہ ہے، آگے گئے تھے، کسی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، بوڑھا سارا باپڑا باپ تھا پاڑے چل رہے اور تو اوپر گھوڑے پر چڑھ رہا ہے، تو دونوں ہی چڑھ گیا، دونوں ہی کھسک گیا تھا، آگے گیا تو کسی نے کہا تھا شرم کو نہ ہوئے، دونوں جنے گھوڑے پیٹ پر چڑھ گیا، کمر توڑو، دونوں ہی نیچے اتر گیا، آگے گیا تھا کتنا موٹا بیوقوف ہے، گھوڑوں کھانے پاڑا چل رہا جنے کیا گھوڑیے رو لپڑو انہیں ٹیکو کھائی میں ہوں دو، ایک چڈے تو ہی پریشانی، 2 چڈے تو ہی پریشانی، چڈے تو ہی پریشانی، نہیں چڈے تو ہی پریشانی، تو گھوڑیے نے کھائی میں ہوں دو ٹیکو اللہ، اور کہیں ہے دنیا والوں کا حال تو ایسا ہے، دنیا والوں کے پیچھے چلو گے، دنیا داروں کے حساب سے چلو گے، دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی، اس لیے یہ مت سوچو میں محفل نبی سے جاؤں دنیا والے کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھوں دنیا والے کیا کہیں گے، ارے کوئی داڑھی رکھتا ہے، امامہ شریف باندھتا ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے، اسلامی طور طریقے سے شادی کرتا ہے، وہ دنیا دار کو نہیں دیکھتا، وہ مدینے کے تاجدار کو دیکھتا ہے،
وہ یہ دیکھتا ہے اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں چلنا ہے، چلنا ہے تو مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلنا ہے۔ الحمدللہ آقا کی سنتوں پہ عمل کرو اور کوشش کرو، یہ نعرہ لے کے اٹھو آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دیکھو علامہ بیدم بارسی نے کہا اے کاش مدینے سے آواز یہ آ جاتی، لوگوں نہ اسے چھیڑو، لوگوں نہ اسے چھیڑو، یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بولو بے خود کیے دیتے ہیں، انداز بھی جاوانا عادل میں تجھے رکھ لو۔ زور سے بولیے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جتنے بھی یہاں ہم بیٹھے ہم لوگ پکے رہے، ہم پکے رہے۔ میرے زمانے میں مشہور کرامت یہ، مشہور کرامت یہ، قبروں سے اٹھے مردے جب تم نے پکارا ہے، قبروں سے اٹھے مردے جب تم نے پکارا ہے، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، طوفان میں ہی کشتی اور دور کنارہ ہے۔ زور سے بولیے بچپن میں نہ گھبرائے جلاد لٹیروں سے، جلاد لٹیروں سے، حق گوئی سے تم نے تو رہزن کو سنوارا ہے، حق گوئی سے تم نے تو رہزن کو سنوارا ہے، دشواریاں لاکھوں ہیں کچھ خوف نہیں پھر بھی، کچھ خوف نہیں پھر بھی، ادریس پہ جب آقا فیضان تمہارا ہے، ہم سب پہ جب آقا فیضان تمہارا ہے، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے۔ دیکھیے حضرات ہم سنیوں کے حصے میں آیا ہے، ہم خواجہ کی چھٹی ہو یا غوث اعظم کی 11ویں سب ہم ہی مناتے ہیں۔ زور سے بولو ایک شعر اور سنیں آپ حضرات کہ خواجہ کی چھٹی ہو یا بڑے پیر کی 11، خواجہ کی چھٹی ہو یا بڑے پیر کی 11، بڑے پیر کی 11، بڑے
کہ سننی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، سننی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات چائے پی لیجیے، لیکن چائے بھی پیجیے، دھیان بھی دیجیے، یہ نہیں کہ پوری تقریر چائے کے کھوپڑے میں جاتی ہے، تھوڑی بہت کھوپڑی میں بھی جاتی ہے، توجہ ادھر رکھیں۔ چائے تو آپ ہمیشہ ہی پیتے ہیں، چائے آسام سے منگائی جاتی ہے، لیکن یہ جو علماء پلاتے ہیں یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ توحید کی میں ہے جو پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ تعالیٰ جلسہ آپ نے بہت پیارا سجایا، میں تمام اہل خانہ کو، تمام خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آقا کی پیاری محفل سجائی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، حقیقت میں مفتی اعظم راجستھان کی تو فیضان ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت اشفاق کا کس پہ نہیں فیضان ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے مفتی اعظم راجستھان کی فیضان انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات منتظر سنیں گے، لیکن آپ حضرات چائے بھی پیجیے اور دھیان بھی دیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری محفل سجانا اور ایسی پیاری محفلوں میں آنا بیٹھنا، یہ خوش نصیب حضرات کے ہی حصے میں آیا ہے، زور سے بولیے۔ آج کل دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کہ گانے سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ٹینشن کم ہو جائے، ٹینشن کم نہیں ہو سکتی، گانے سننے سے ٹینشن فکریں بڑھے گی۔ آپ چاہتے ہو کہ فکریں کم ہو، ٹینشن کم ہو، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ چھوڑ فکری دنیا کی، چھوڑ فکری دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی۔ ماشاءاللہ تعالیٰ میں یہ جو دوسرا مصرع ہے نا آپ لوگوں سے پڑھوانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے چائے پیے نا تو کچھ کرنٹ دکھا کے بولو، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی۔ آمنہ کے پیارے کا سرکار دو عالم کا، آمنہ کے پیارے کا سرکار دو عالم کا، سرکار دو عالم کا جشن ہم مناتے ہیں، بولو جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، سب لوگ پڑھو، جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جس کے ہاتھ میں کوبڑا نہیں ہے نا ہاتھ اٹھا کے بولو گے، جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جل جل کے وہ مرتے ہیں، مر مر کے وہ سر
جشن ہم مناتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی۔ بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ کرنٹ آیا ہے، ارے چائے میں تو کچھ کرنٹ ہے ماشاءاللہ۔ چائے تو جو شوق رکھتے ہیں چائے کا، چائے کو کوبڑوں بولے تو آئیں کہ ہم چاہنا ہیں ماشاءاللہ۔ چائے بھی پیجیے، دھیان بھی دیجیے، ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا حلیمہ سعدیہ ہمارے آقا کو وہاں لے کر آئی اپنے گھر میں، اور گھر میں لائی تو کہتی میرے گھر میں خوب برکتیں ہوئی، رحمتیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ تیرے گھر میں برکتیں کیوں نہیں ہوگی؟ ہم تو یہاں بٹنوں کا بھی سرزمین پہ نبی کا نام لے لیتے ہیں تو برکتیں ہو جاتی ہیں، تیرے گھر میں تو خود آقا تشریف لیا، سبحان اللہ۔ نبی کی آمد ہوئی، حلیمہ کہتی میرے گھر میں برکتیں ہونے لگی، جو بھی لوگ آیا موٹیار آدمی میرے نبی کو دیکھتے نبی سے محبت کرنے لگ جاتے، بھیڑ بننے لگی۔ عورتیں کہتی حلیمہ بڑا خوبصورت بچہ لے کر آئیے، جو بھی بیمار ہوتا لے کر آتے، کہتے بچے کا ہاتھ رکھوا دو، نبی کا نبوت والا ہاتھ رکھا جاتا تو شفا مل جاتی، شفا مل جاتی۔ بھیڑ بڑھنے لگی، لوگ اپنے گایوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو لانے لگے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو ہاسپٹل کھول دیتا۔ حلیمہ سعدیہ نے ہمارے آقا کے برتن میں ایک پگ دھو دیے، اور جو بھی آتا کہتا اب لاؤ بچے کو، کہا بچے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے قدم دھو دیے ہیں، پانی لگاتے جاؤ، شفا ملتی جائے گی، شفا ملتی جائے گی، زور سے بولو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میرے نبی کیا آئے گئے، ایک شاعر نے کہا ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی۔ آقا گھر میں کیا ہے؟ حلیمہ کہتی میری بکریاں چرنے جاتی، شام کو آتی تو میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر جاتے، دوسری بکریاں چرنے جاتی، عورتیں کہتی حلیمہ میری بکری کے تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتی اپنے بچوں کو، اپنی بکریوں کو بھی بیڑے میں بھی کھیت میں لے جاؤ جگہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی یہ میری بکریوں کا کمال نہیں ہے، یہ کسی چارے کا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ پیارے کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی نقشہ کھینچ کے لکھا ہے، سماعت فرمائے زور سے بولو۔ جن کے تلووں کا دھونے ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا۔ ارے تھوڑا وولیم تیز کر کے پڑھ لو، یہ رضے کھینچ رہے ہیں، ارے آواز کھینچو، رضے ایک کو تین کھینچ رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، میں کہہ رہا ہوں آواز کھینچنے کو نا، کیونکہ میں آواز کھینچ رہا ہوں، تیمی کی کھینچ رہا ہوں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندیشی شو میں چمکا ہمارا نبی اندیشی شو میں چمکا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی ماشاء اللہ تعالیٰ اب کرنٹ پکڑ رہا ہے زور سے بولیے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی زور سے بولو لیکن آپ گھڑی آگے تھوڑی اور کھینچو آٹے تو ایک میں تین کھینچ رہے ہیں ایک دو تو میں نے خالی دیکھ ہی ہے ریپٹ نہیں کوئی یا پہلی بار رہتے ہیں نا اس لیے اصل میں اس جگہ روڈ بٹنوں کا وغیرہ میں کافی سالوں سے آنا ہوا ہے پہلے بیچ میں لاک ڈاؤن بھی ہو گیا اب تو کھل گیا ہے نا آپ لوگ بھی اپنا لاک ڈاؤن توڑیں ہاں بات ابھی تو نہیں بول رہے ارے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ آقا کی محفل ہے زور سے بولو اور ایک بات اور بتاؤ شادی ہونے کے بعد دولہا دلہن گھومنے جاتے ہیں ریپے کھڑے ہیں سلامہ میں گوا چلو اٹھی چلو اٹھی چلو اٹھی کیوں جاؤ سیدھا مدینے جانا ارے گوا اٹھی جاؤ اٹھی نہیں جانا سیدھا مدینے جانا اور نہیں تو پھر خواجہ جی کی درگاہ کے کو نہیں دیکھی خواجہ جی کی درگاہ تو یوں ہی مر گئی ارے دیکھو خواجہ جی کی درگاہ بعد لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ یہ خواجہ صاحب پر بابا بدر الدین کا ذکر میں کروں گا آنے والی 3 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہوگا باقی پروگرام وہاں ہوگا آج تو شادی کا ہے نا میں تو اس لیے لیکن ایک شعر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کروں زور سے بولو اس لیے میں جاتا ہوں آستان خواجہ پر اس لیے میں جاتا ہوں آستان خواجہ پر ہے دیار خواجہ سے ہے دیار خواجہ سے رابطہ مدینے کا ہے دیار خواجہ سے رابطہ مدینے کا آسماں کی خواہش ہے میں زمین میں بن جاؤں آسماں کی خواہش ہے میں زمین میں بن جاؤں جب سے اس نے دیکھا ہے جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا اچھا بتاؤ کون کون مدینے جانا چاہتا ہے سبحان اللہ ارے واہ آپ اتنا بیگا ہاتھ کھڑا کر کے جیسے کوئی فارم لے دعا کرو سب کے مدینے کا فارم بھر جائے زور سے چلو ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کی طرف سے میں ایک شعر اور مدینہ جانے کے لیے سنوں How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina
یہ انگریزی شاعر نے لکھا ہے، سماعت کرنا ہے۔ انگریزی میں نعت کے دو شعر سنو۔ How is beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because there is no city like Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Ahmad in Medina, there is Baqi in Medina, there is Ahmad in Medina, there is Baqi in Medina. Sabse Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina. My heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. ایک پنجابی شاعر نے کہا منہ مدینہ دکھاؤ، زور سے بولو۔ سن لیجیے آخری شعر اور آخری نعت پاک، لیکن آپ حضرات تھوڑا ایک بار زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ میرے سونیا مدینے وچ رہنے والیا، میرے سونیا مدینے وچ رہنے والیا، کدی مینوں بلال اس در تے، کدی مینوں بلال اس در تے، کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہنے والیا، میرے سونیا مدینے وچ رہنے والیا۔ دم دم یاد تیری دل وچ رہندی ہے، دم دم یاد تیری دل وچ رہندی ہے، رہندی نے اکھیاں تے لیندے رن پیندی ہے، سانو سب سے گنبد وچ لا دے، سانو سب سے گنبد وچ لا دے، کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہنے والیا، میرے سونیا مدینے وچ رہنے والیا۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہمارے آقا کا چہرہ صاف ہے، کالی 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 زلفیں آنکھیں مستانیاں، کالی کالی زلفیں آنکھیں مستانیاں، سونیا ہے سب تیری دنیا دیوانی ہے، کالی کالی زلفیں آنکھیں مستانیاں، سونیا ہے سب تیری دنیا دیوانی ہے، ایک نور جھلک دکھلا دے، ایک نور جھلک دکھلا دے، کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہنے والیا، میرے سونیا مدینے وچ رہنے والیا، میرے سونیا مدینے وچ رہنے والیا۔